بہت ہی روحانی جگہ ہے، یہاں ضرور آئیے. یہاں پر قبر کو کچھ سال پہلے جو ہے نا کنسٹرکشن کے لیے کھودا. رونق اس وقت ہوئی ہوئی ہے، اس وقت چائے خانے سے ابھی ہم چائے پی رہے ہیں. کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے یہاں پہ، بالکل ایران میں بہترین ماحول چل رہا ہے. حضرت امام زادہ طاہر جو کہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، ان کا ایک بڑا معجزہ بھی ہے مشہور، جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں دوستوں، یہ آج کا ماحول ہے. الحمدللہ شعبان کا ماہ، شعبان کا مبارک مہینہ. بڑی امپورٹنٹ اور اسپیشل پرسنالٹی، شخصیت سے میں آج ملنے والا ہوں. آپ کو بھی ملاؤں گا. اس وقت میں انٹر ہو رہا ہوں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے روضے پر، اور پھر میں آپ کو ابھی اس وقت زیارت بھی کراتا ہوں اور ملاقات کراتا ہوں. سرپرائز رکھتا ہوں ایک بہت اچھی شخصیت سے، اور میرے استادوں میں سے ایک ہیں، بہترین شاعر ہیں، اور بہت ساری آپ ملیں گے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان سے ملاقات بھی آج میری ہوگی. قافلے کے ساتھ ہیں وہ، اور چونکہ قافلے کے وہ ساتھ ہیں تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس وقت قوم سے زیارت کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ پھر ہم نے کوارڈینیشن رکھی ہے کہ ان سے ملیں گے، ان کے قافلے سالار وغیرہ سب سے ملاقات میری اس وقت ہوگی. تو پہلے زیارت کرتے ہیں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی. حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی جو ایران کی اس وقت تیسری سب سے بڑی زیارت ہے، جو تہران کے سبرب میں ہوں. میں ہر ہفتے یہاں پہ آتا ہوں. بہت روحانی جگہ ہے، بلکہ آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی کے جانا ایسے ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ کربلا میں زیارت کی ہو. تو میں ابھی آپ کو ساری زیارات کرواؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو 3 امام زادے جیسا میں نے بتایا یہاں پہ بہت مشہور ہیں، اور بہت سارے جو قافلہ سالاران یہاں پر لے کے آتے ہیں ان کو میں خاص طور پہ بتاؤں کہ وہ یہاں پر لے کے تو آ جاتے ہیں، مگر شاہ عبدالعظیم حسنی کا جس فوراً سے جو ہے نا بس وہ جلدی سے زیارت کرا کے لے جاتے ہیں. ان کو یہ چاہیے، میں کہتا ہوں ان کے لیے فرض ہے کہ معرفت کے ساتھ بتایا جائے کہ کون امام زادہ طاہر ہیں، کون امام زادہ حمزہ ہیں، اور کون امام زادہ شاہ عبدالعظیم حسنی کا تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. مگر شہر رے اور اس جگہ کی جو اہمیت ہے نا، ان میچڈ، مطلب ایران کی تیسری بڑی زیارت. اور آج کل جو لوگ آ رہے ہیں شعبان کے مہینے میں، ان کی تو کیا ہی بات ہے. تو چلیں اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. پہلی زری جو آتی ہے وہ حضرت شاہ عبدالعظیم کی، مگر یہاں پر 2 اور امام زادے ہیں جو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے شاہ عبدالعظیم. السلام علیکم یا امام حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام. وہ لمحہ کہ جس کا میں بہت عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ ہمارے ایک بہت ہی معروف شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے، شکیل اختر صاحب قبلہ، آج ہم سے ملاقات میرے خیال سے 4 سے 5 سال ہو گئے اور ملاقات نہیں ہو پائی تھی. مگر ڈیجیٹل ملاقات تو رہتی تھی، مگر شخصی ملاقات نہیں ہوتی تھی. الحمدللہ وہ دن آج آیا کہ مولا کی بارگاہ میں شہر رے میں امام رضا علیہ السلام کے خاص صحابی جو سب سے تیسرے نمبر کی زیارت ہے، وہاں پہ ان سے آج ملاقات ہوئی شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے روضے پر. اور وہیں پہ آج شعبان کے پرمسرت موقع پر ان کا قافلہ کاروان آیا ہے، جس کی صدارت یہ کسی تعارف کے مجاز نہیں ہے. تو آج ان سے چند لفظ آپ کہیں. ایران میں خاص طور پہ آج کل جو گہما گہمی اور شرارتیں چل رہی ہے، آپ کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا؟ ایوری تھنگ از نارمل. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اتنا سکون تو پاکستان میں نہیں. طاہر بہت شکریہ. ایک تو بہت میرے طاہر کے جو فین ہیں، میرا بہت پیارا میرا بھائی چھوٹا کہہ لیں، بڑی محبت کا رشتہ ہے. ہم کربلا سے چلے ہیں تو وہاں ایک خوف کا عالم تھا. بہت سے قافلے والوں نے کہا کہ بم گر چکا ہے، یہ ہو گیا، حملہ ہو گیا. تو میں اپنے جو سالار ہے وہ بڑا دلیر آدمی ہے. شام میں ہی میں نے کہا جب حلب بند تھا تو میں نے کہا چلے ہم شہید ہو جائیں گے، تو وہ لے گیا تھا. وہ اس نے رسک لیا اور آگے ایئرپورٹ سے لے کر یعنی قم تک کنکر بھی نہ کوئی پریشانی نہ کچھ بھی، کوئی جلاؤ گھراؤ، سوائے یہ کہ وہ جو ایک پروپیگنڈا مشین ہے اس پر تھوڑی سی پابندی ہے، جس کی وجہ سے جو لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ پروپیگنڈا پھیلانے نہیں جا رہا. جشن کا سما ماشاءاللہ. یہ اور شعبان، میں انشاءاللہ شعبان میں حاضر ہوں گا. طاہر کا مہمان بنوں گا ایک دن.
طاہر سے بڑی طویل بات ہوگی، پرانی یادیں ہیں، شاعری کی کتاب میں پیش کروں گا طاہر کو. بے شک اور پاکستان آؤ تو بہت یہ آپ کے تو شعر و شاعری تو ہم فیس بک سے پڑھ کے ہی اتنا لطف اندوز ہوتے ہیں جو آپ مطلب وہیں کھڑے کھڑے عطا کر دیتے ہیں ہمیں کربلا کے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی میرا بس نہیں چل رہا کہ ان کو آج میں لے جاتا اپنے اسٹوڈیو میں گھر لے جاتا، مگر یہ قافلے کے ساتھ ہیں. شوال کے مہینے میں ضرور حاضری ہوگی طاہر کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوگی میں اگر یہ ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں. ہر قافلے کی رونق، بڑی نوازش، بڑی نوازش. ہمیں بڑی یادیں ہیں. 4 مصرے سنا دوں جو ابھی کربلا میں ہوئے. بالکل میرے دل کی بات کہ میں زمین پر تھا، میں نجف سے کربلا جا رہا تھا. میں زمین پر تھا، میری پرواز تھی افلاک پر. میں نے جب اپنی جبیں رکھی نجف کی خاک پر. ہوگا ایک دستے بریدہ، ہوگی ایک دستے بریدہ سے میری صورت گری. مجھ کو رہنے دے ابھی کرب و بلا کے چاک پر. اور یہ بھی کرب و بلا سے کم نہیں ہے. یہ تو جناب میں 10 سال بعد آیا ہوں جی، اور میں ایران کو بہت ترقی کرتا ہوں ماشاء اللہ سے. بس ایک اچھی سی بات شاید آپ کے لیے مناسب ہو، ان کا نصف ایمان پہ جتنا کامل یقین ہے آدھا ایمان اتنا کل ایمان پہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو رستے پہ انتہائی صفائی، انتہائی نفیس لوگ. ایک تاریخی پس منظر ہے. بے شک بے شک. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں، محبت کے ساتھ طاہر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں سے انشاءاللہ بڑی تفصیلی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سجا ہوا ہے سارا، اور اس کے بہت سارے صحن اور کورٹ یارڈز ہیں. اور یہ دیکھیں یا قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے جو حرم، اس کی جو ان کی ولادت کے دنوں میں بھی یہاں پہ بہت اچھی جو ہے وہ سیریمنیز ہوئی تھی، بہت اچھے پروگرامز ہوئے تھے. دوستوں شہر رے میں امامزادہ شاہ عبدالعظیم کی زیارت جو ہے وہ تہران ایران کی تیسری بڑی زیارتوں میں سے ایک ہے. سامنے امامزادہ شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کی زری ہے اور اس کے بالکل برابر میں حضرت حمزہ ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہ ان کا زیارت نامہ ہے سامنے ان کے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ امامزادہ حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کے روضے کے بالکل سامنے جو ہے نا 2 اور روضے ہیں 2 امامزادوں کے، جن میں سے ایک حضرت حمزہ علیہ السلام اور ایک حضرت شاہ عبدالعظیم اور امامزادہ جو ہے وہ طاہر علیہ السلام. یہ حضرت امامزادہ حمزہ ابن موسیٰ کاظم، امام کاظم کے بیٹے امام رضا علیہ السلام کے بھائی، ان کا روضہ بھی شہر رے میں ہے، اور انہی کے روضے کے بالکل برابر میں ان کی زری ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو زیارت ہے یہاں پہ آپ کو 3 بہت بڑے پرومیننٹ امامزادوں کی زیارت ملے گی، اور جس میں سے 2 آپ نے دیکھی ہے، امامزادہ حمزہ علیہ السلام اور امامزادہ شاہ عبدالعظیم تو دیکھ ہی چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ زیارت حضرت امامزادہ طاہر جو کہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، ان کی قبر بھی، ان کا روضہ، ان کی زری بھی یہیں پہ ہے، جو میں بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں. ان کا ایک بڑا معجزہ بھی ہے مشہور، جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ روضہ ہے امامزادہ طاہر علیہ السلام کا، امامزادہ طاہر ابن زین العابدین علیہ السلام. بہت ہی روحانی جگہ ہے. یہاں ضرور آئیے. یہاں پر جب بھی شہر رے آئیں، معرفت کے ساتھ تینوں ذریعوں پہ جو ہے وہ آپ کو زیارت کرنی ہے اور دعائیں مانگنی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ. دوستوں امامزادہ طاہر کا جو روضہ ہے اس کا معجزہ یہ تھا کہ کسی دن میں آپ کو مزید پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، مگر معجزہ یہ تھا کہ جب ان کی جو قبر کو کچھ سال پہلے جو ہے نا کنسٹرکشن کے لیے کھودا گیا، تو اس کے اندر سے جب ان کا جسد مبارک نکلا تو بالکل تازہ تھا. تو یہ ان کا بڑا معجزہ مشہور ہے. لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ بہت سارے بڑے یہاں پہ ممتاز ایرانی جو ہے وہ شہرت یافتہ لوگ یہاں پہ مدفون ہیں شہر رے کے اسی روضے کے احاطے میں. مگر یہاں پر جو یہ 3 امامزادے ہیں بڑی اہمیت ہے. تو ضرور آئیں اس معرفت کے ساتھ آپ لوگ اور تینوں امامزادوں کی زیارت کریں. پورا روضہ، پورا حرم جو ہے نا یہ بہت پیارا صحن نیا بن رہا ہے. پہلے یہ یہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا، خالی یہ جو ہے وہ ایک صحن تھا. اب اس کو جو ہے نا وہ کورڈ کر دیا گیا ہے اور یہ ابھی بن رہا ہے اور بہت خوبصورت بن جائے گا. یہ دیکھیں کتنا ساری رونق اس وقت ہوئی ہوئی ہے. اس وقت چائے خانے سے ابھی ہم چائے پی رہے ہیں. کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے یہاں پہ. بالکل ایران میں بہترین ماحول چل رہا ہے. یہ دیکھیں گرما گرم جو ہے وہ چائے پی رہے ہیں اب.
اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے زیارت کریں گے۔ تو یہ تھی دوستان عزیز زیارت حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی، اور میں آپ لوگوں سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آئیں ٹائم اسپینڈ کریں یہاں پہ، جتنا ہو سکے یہاں پر جو ہے نا آپ لوگ ٹائم اسپینڈ کریں، اور ہم سب کے لیے دعائیں کریں۔ اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، دیر از سو مچ گوئنگ آن، کہیں چائے خانہ ہے، ان کی حاضری بھی ہے، ہر کوئی یہاں پہ جو ہے وہ ان کا جو دسترخوان ہے وہ اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے، اس کے نظر چکھ سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہاں میں ہر ہفتے آتا ہوں اور آتا رہوں گا، اگر آپ کہیں گے بار بار آپ لوگوں کو زیارت کرواؤں گا۔ بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، بہت ساری مخصوصی ہوتی ہیں جن کے لیے میں یہاں آتا ہوں۔ بس اب چائے پیوں گا اور بس واپس جاؤں گا گھر۔ پھر وقت کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔